بہت شکریہ. اور اب لیٹسٹ خبر ہے، اس کو ہم دیکھ رہے تھے. یہ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے ملاقات کی ہے صحافیوں سے. 2-3 جو اہم پوائنٹ ہیں، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی تمام فریقین راضی ہوں تو ایوان صدر کردار ادا کر سکتا ہے کسی بھی ڈائیلاگ کے سلسلے میں، کیونکہ وہ خود سے انیشیٹ نہیں کر سکتے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ کسی سے کہوں کہ ڈائیلاگ کروں، تو انیشیٹو نہیں لے سکتے، پر اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. دوسرا اہم پوائنٹ کہ صدارتی نظام کو مسترد کر دیا ہے کہ جی جمہوری نظام ہی ملک کا حل ہے. ایک اور اہم بات کہ انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری وقت سے پہلے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سو یہ 3 اہم اس پوری ملاقات کی جو سمری پوائنٹس اس میں سے ہم نے کہا تھا. کاشف صاحب، یہ ڈائیلاگ جو ہے یہ بار بار بات اب ہم کوئی 15 دن سے نرم دیکھ مداخلت رہے ہیں کی بار بار بات ہوتی ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی نا پی ڈی ایم کی، اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا جی ہم ایک طرف ہیں، خان صاحب مائنس خان صاحب جو ہوگا آگے منظرنامہ ہوگا. سو جب آپ پہلے یہ پوزیشن لے لیں کہ بھئی اس سے بات ہی نہیں کرنی، اور obviously خان صاحب از آلسو ناٹ اے جوائے ٹو ٹاک ٹو، لیٹس بی ویری آنیسٹ، انہوں نے بھی ایک ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی ہے. تو پھر ڈائیلاگ کا بیچ میں اب یہ جو نیا گفتگو شروع لیکن ہوگی. پہلے سوال تو یہ کہ کیا ڈائیلاگ کے لیے حالات موافق ہیں یا نہیں. یہی جو نرم مداخلت کی گفتگو پہلے کی گئی تھی، پہلے کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم نرم مداخلت کے ذریعے آپ کو ٹیبل پہ بٹھا دیتے ہیں، کیونکہ سیاستدانوں کا ایک المیہ ہے کہ سیاستدان خود اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے. تو کوئی باہر کا پہلے تو یہ ڈنڈا سوٹا اٹھا کے آ جاتے تھے اور وہ چلتا بھی تھا. لیٹس بی فیئر، وہ چلتا بھی تھا. اسٹیبلشمنٹ آتی تھی، وہ کہتی بیٹھو، پھر بیٹھ جاتے تھے. اب میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کی لیوریجز بہت ساری ختم ہو گئی. حالات اس جگہ آ گئے کہ اب لیوریج کسی کے پاس نہیں ہے کچھ کرانے کی. یہ لیوریج ایوان صدر کے پاس بھی نہیں ہے. آئی تھنک جو لیسٹ لائکلی سورس ہے جو مذاکرات کرا سکتا ہے وہ صدر مملکت ہے. ان کی بات کوئی کیوں سنے گا؟ تحریک انصاف کے صدر ہیں، تحریک انصاف کی پارٹی کے رکن ہیں. مسئلہ یہ کہ کیا مسلمون اس وقت مذاکرات کرنے کو تیار ہے. اصل مسئلہ یہ کہ جو فریقین 3 یا 4 ہیں ساری گیم کے، وہ چاروں پھنس گئے ہیں، بڑی مشکل جگہ آ کے پھنس گئے ہیں. اگر آج حمزہ شہباز شریف صاحب کو ختم کر کے ان کی وزارت اعلیٰ اور پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے تو عمران خان صاحب سب سے کمفرٹیبل پوزیشن میں آ جائیں. غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا نا، وہ پھر بھی غصہ نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جو ان کے ہاتھ میں ہے وہ اور جو دوسروں کے ہاتھ میں اگر اس کا موازنہ کر لیں، ابھی 3.5 روپے مہنگی کر کے گئے تقریباً. یہ ہے وفاقی حکومت کو جو کرنا پڑے گا. صوبائی حکومتیں تو اپنا ڈیولپمنٹ فنڈ استعمال کریں گی، سڑکیں بنائیں گے، لوگوں کو ڈی پی او آر پی او بیوروکریسی چینج کریں گے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. پرویز الہی صاحب کو یہ کام آتا بھی ہے. وہ اپنے ممبران کو، جو بھی ممبر ہوگا، کاف کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، اگلے الیکشن کی تیاری کریں گے. تو اس وقت سب سے کمفرٹیبل پوزیشن میں تحریک انصاف ہے. سب سے اگر انکمفرٹیبل پوزیشن ہے وہ مسلم لیگ نون لیڈ اتحاد کی. اس کی وجہ یہ، اور ان کا غصہ کیا؟ ان کا غصہ یہ کہ آپ ہمیں لے کر آئے. یہ شروع کہاں سے ہوا؟ سندھ ہاؤس سے شروع کرتے ہیں اس کو، کیونکہ سب نے اپنے اپنے حصے کی غلطیاں کی ہیں، جس کے بعد آج حالات یہاں پہنچے ہیں کہ کوئی مذاکرات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. جب سندھ ہاؤس کیس سے یہ معاملہ شروع ہوا، یہ 63A کی گئی میں، کیونکہ عدلیہ کا بھی تھوڑا سا جو معاملہ ہے، مسائل ہیں، اس کو بھی اگر تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے بعد میں. یہ سارا مسئلہ ہوا، حکومت گئی، اور حکومت گرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ جمع مسلم لیگ نون جمع ایوری بڈی ایلس، انہوں نے اپنی ایک حکومت بنا لی. اس وقت ایک اچھا ٹائم تھا جب وہ کہتے کہ چلیں جی آئے الیکشنز میں چلتے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کا ایک دھڑا کرنا بھی چاہتا تھا، لیکن وہ چاہے وہ آپ اس کو کہیں کہ وہ اپنے کیس ختم کروانا چاہتے تھے، نیب میں ترمیم کرانا چاہتے تھے. اب جب آپ یہ کریں گے تو دوسری سائڈ کہے گی کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، آپ کو مشکل فیصلے بھی کرنے ہیں. ورنہ یہ بات میں نے بڑے لوگوں سے چیک کی، سب کا خیال تھا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ، جو کہ اب آئی ایم ایف نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کہ ہم کیئر ٹیکر کے ساتھ مذاکرات کو تیار ہیں، کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ مذاکرات کر کے فیصلے کر سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا حفیظ شیخ صاحب کو بلایا گیا، ان کو پروٹوکول دینا شروع کیا گیا. لیکن ایسے معاملات ہونے تھے جس کی وجہ سے اس وقت حکمران اتحاد نے کہا کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، ذرا ہمیں کچھ اور کام کر لیں. عمران خان صاحب نے خود آپ کو بھی بتایا ہوگا، ہمیں بھی انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے ایک ڈیٹ دی، پھر دوسری ڈیٹ دی، میں نے 20 تاریخ کو اناؤنس کرنا تھا، مجھے کہا 2 دن اور رک جائیں. لیکن وہ ہمیں سرخ بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ جو ماموں بنانے والی اسٹریٹجی ہے، شاید یہ ہمیں بہت زیادہ لمبا ماموں بنانا چاہیے. اینی ویز لیٹس سی ویئر ایوری بڈی اسٹک. اسٹیبلشمنٹ، عمران خان صاحب مائنس الیکشن کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. مسلم لیگ نون لیڈ گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس وقت ہم الیکشن میں کیسے چلے جائیں. ریٹ اسمیلنگ اے ریٹ سٹوری آج کاؤنٹر ہے اس سٹوری کا کہ نرم مداخلت. وہ کہتے ہیں نہیں جی وی اسمیل اے ریٹ، آپ نے ہمیں پھنسایا ہے. یہ ساری گیم میں وی آر دا بگیسٹ لوزر. اس وقت میں الیکشن میں جاتا ہوں، پنجاب الیکشن کے رزلٹ دیکھیں، عمران خان تو الیکشن سویپ کر کے چلا جائے گا،
لیکن الیکشن میں نہیں جاتے تب بھی پھنسے ہوئے ہیں کہ حالات جو آج ہیں وہ مزید خراب ہوں گے کیونکہ آپ کو مزید مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. یہ بجلی کے بل آنے شروع ہوں گے اگلے مہینے سے یا اس مہینے سے لوگوں کے. وہ جو تھوڑا بل تھا وہ بڑا ہونا شروع ہو جائے گا, آہستہ آہستہ بل بڑھنے شروع ہوں گے. پیٹرول مہنگا ہے, گیس سارا کچھ مہنگا. دے آر اسٹک. اسٹیبلشمنٹ کی لیوریج کوئی نہیں. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا 63A میں, سیدھا کہتے جناب جو ووٹ ڈالے گا 2 ٹرم کے لیے نائل ہے. 2 ٹرم الیکشن نہیں لڑ سکتا, 1 ٹرم چلے الیکشن نہیں لڑ سکتا, 5 سال کے لیے نائل ہے. جس طرح انہوں نے 2 لوگوں کے 10 دفعہ سوچتا کوئی آدمی, کوئی راجہ ریاض, کوئی دوسرا کہ میں 1 ٹرم باہر بیٹھ کے کس ٹکٹ پہ جاؤں گا, کیا کروں گا. پھر اگر وہ اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتا تو کر دیتا. آج جس جگہ پہ آپ آ کے کھڑے ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ 63A کا فیصلہ آپ نے دیا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. اب وہ کہتے ہیں جب آپ نے ادھر کہا تھا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے تو یہ ووٹ تو نہیں کاؤنٹ ہونے چاہیے. ٹیکنیکل بنیاد ہے اس کی. لیکن وہ پہلا فیصلہ وجہ بنی اس سارے میس کی جو آج یہ میس کھڑا ہے. اس وجہ سے وی آر ان وے فارورڈ نا. اب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا میس ہے کہ وے فارورڈ اگر آپ کہیں کوئی سمپل وے فارورڈ, دیر از نو سمپل وے فارورڈ. اس کی وجہ یہ کہ جو چیز عمران خان صاحب کو سوٹ کرتی ہے وہ مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کو سوٹ نہیں کرتی. ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ کسی طرح حالات بدلیں, یہ عمران خان صاحب کی جو ویو ہے کم ہو. اب دیکھیں وہ کس چیز کے ساتھ عمران خان صاحب الیکشن میں جائیں. ہم نے PMLN کو پنجاب میں پچھاڑا, ہم نے وزیر اعلیٰ اپنا بنا لیا, ہم نے ایک کیمپین کھڑی کی, ان کے پاس بیانی ہے, کون سا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی ہے اس کے پاس ہے, مذہب کا ان کے پاس, نیشنلزم ان کے پاس, اینٹی امریکہ ان کے پاس, مہنگائی ان کے پاس, کوئی بیانیاں نہیں بچا ان کے پاس. ووٹ بھی ہے نا. لیکن دیکھیں گومن صاحب, پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف امپورٹڈ ہیں جو کہ پی ٹی آئی اور باقی سب لوگ ان کو ٹیگ کرتے ہیں, دوسری طرف سلیکٹڈ ہے جس کو پی ٹی آئی کو سلیکٹڈ کہتے ہیں. PMLN ختم ہو گیا نا وہ ٹیگ. ابھی نہیں, یہ لیجٹمیسی کا سوال اٹھا رہی ہوں. لیجٹمیسی ان کی ہے. اب دیکھیں یہی پرابلم ہے کہ اس وقت الیکشن میں جاتے تو یہ ٹیگ تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ, ووٹ کو عزت دو, عمران خان سلیکٹڈ. اگر آپ میرا پوائنٹ مجھے ایکسپلین کرنے دیں, میرا سوال ہی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر یہ ایلیگیشنز کا مطلب ہے کہ اتنا مسٹرسٹ ہے کہ ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی روادار نہیں, تو پھر کس کے پاس لیجٹمیسی ہے اس وقت یہ ڈائیلاگ کو آگے بڑھانے کی؟ نیور انڈر ایسٹیمیٹ سینس آف اے کامن مین, کامن سینس آف اے کامن مین. ہم اکثر جو کہتے ہیں نا وہ اوور سمپلیفائی چیزیں کر دیتے ہیں کہ ایز اے جو 22 کروڑ عوام ہے وہ بالکل وہ اندھے بہرے ہیں, وہ کچھ نہیں دیکھ رہے. وہ جو عمران خان کا بیانیہ تو اس کے پیچھے بھاگ پڑیں گے, اس کے بعد نون لیگ ایک بیانیہ بنایا گیا تو اس کے پیچھے بھاگ پڑیں گے. دیکھیں یہ بیکاز آف دا اسمارٹ فون, بیکاز آف دا فلو آف انفارمیشن, میں کل کہیں پڑھ بھی رہا تھا کہ عام آدمی کے ہاتھ اور جو طاقتور حلقے ہیں ان کے گریبان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بڑا کم ہو گیا ہے. اب لوگ کوشچنز کر رہے ہیں, لوگ پوچھ رہے ہیں. لوگوں کو یہی بتایا گیا تھا نا کہ یہ نئی حکومت آئی ہے, دیر آر ویری گڈ مینیجرز, یہ ملک کے اندر جو ہے حالات بہتر کر لیں گے, اکانومی کو بہتر مینیج کر لیا جائے گا. میڈیا کے اوپر ایک ماحول بنایا گیا, ایک تاثر دیا گیا کہ عمران خان نااہل نکمہ ہے, سوائے میٹنگز کرنے کے اس کے پاس کوئی اور اسٹریٹجی نہیں ہے. اس نے یہ سارا کچھ جو ہمیں آپ کو بتاتا ہے کہ جی کووڈ میں نے مینیج کر لیا, میں نے اکانومی آپ کو جو GDP 6% دے دیا, میں نے آپ کو LSMs کے اندر اچھی پروگرس دکھا دی, میں نے اسمال میڈیم انڈسٹری کو جو کھڑا کر دیا, ایگریکلچر کو بہتر کر دیا. یہ سارا کچھ جھوٹ ہے, ایک تاثر تھا. لہٰذا یہ جو لوگ ہیں ایکسپیرینسڈ ہیں, دیکھیں اگر اس کی DNA پیپلز پارٹی کا چیک کریں تو وہ 59 سے شروع ہو گیا نا. انسٹیٹیوشنل میموری ان کی اپنی پارٹی کی بہت زیادہ, بہت بڑی. اس کے بعد محترم جو ہے نواز شریف صاحب, یہ 81 سے لے کے آنورڈ گورنمنٹس, پاور کوریڈورز کے اندر ٹریننگ, آپ جو ہے فائنانس منسٹر پنجاب, چیف منسٹر ملٹیپل ٹائمز, اس کے بعد ملٹیپل ٹائمز پرائم منسٹر, خواجہ آصف, شاہد حقان عباسی, مطلب ایوری سانو تے دسے جاندے سی تسی 8 پٹو تو یو گیٹ اے جینیس, تو دے وڈ مینیج دا کنٹری لائک اینی تھنگ. اب وہ سارے کا سارا جو تھا وہ ہو گیا بسم, وہ زمین بوس ہو گیا, وہ سارے کا سارا جو بیانیہ, جو ماحول, سارا کچھ. اب جو حالات نظر آ رہے ہیں, یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے نا, اسمیلنگ دا ریئر, میری ناقص رائے کے اندر یہ صرف ایگزٹ ڈھونڈ رہے ہیں, فیس سیونگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی نہ طرح ہمیں کوئی فیس سیونگ مل جائے تاکہ ہم اس میس سے نکل آئیں. وے فارورڈ آپ کا سوال زبردست ہے. لیجٹمیسی کس کے پاس ہے, میں سروے جاننا چاہتی ہوں کس کے پاس لیجٹمیسی ہے وے فارورڈ کو. دیکھیں اب حالات اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ اب سوائے اس سے بہتری کے اور کوئی چانس ہی نہیں ہے. آپ کو اب کسی نہ کسی سطح کے اوپر آپ یو ٹرن لینا ہے. دیکھیں سپریم کورٹ آ گیا, اسٹیبلشمنٹ آ گئی, عدالت جو ہے, ہمارے پولیٹیشین, یہ سارا کاشف بھائی نے سارا ایکسپلین کر دیا. اب اس کے بعد واحد حل اس کرائسس سے نکلنے کا وہ ڈائلاگ ہے
کسی جگہ پہ بیٹھنا ہے. کون بٹھائے گا, کون میرے انیشیٹ خیال کرے گا, میں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ کیوں رہی. بیٹھیں گے؟ مجھے سمجھ پہلا نہیں آ سوال رہی. آپ کا یہ ہے سر دیکھیں why پہلے would کوئی PMLN trust تھا and کہ- PTI sit down together؟ کیوں بیٹھیں گے؟ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ کیوں بیٹھیں گے؟ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ آپ بتائیں کیوں اگلے بیٹھیں گے؟ انتخاب کے جو خاکہ ہے, جو کہ ہونا ہے, اس کو بھائی، طے کرنے آپ کے لیے اس وقت- ان دونوں کے علاوہ کون بیٹھے گا ماریہ، کاشف صاحب؟ یہ بات بہت اچھی ہے لیکن یہ اس وقت اچھی ہے جب دونوں پارٹیاں الیکشن میں جانا چاہتی وہ ہوں. ہوگی, ایونچولی ہونا ہے, ایونچولی ہونا ہے, اور یہ کاشف ایونچولی بھائی، ساتھ بیٹھیں گے. اس کا تو مجھے پتہ نہیں, میں تو آج کی بات کاشف بھائی کل ٹاک اباؤٹ ٹوڈے. آپ آن گراؤنڈ جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, آپ کا گاؤں بھی طلبداری ہے, لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. دیکھیں اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن آپ کو پتہ ہے جو عام آدمی ہے نا سڑک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, جو کاروبار کرتا ہے, ہم ابھی بھی بیٹھ کے بات کر رہے تھے بریک میں کہ ہم تو بیٹھے بیٹھے غریب ہو رہے ہیں. جس طرح ڈالر بڑھ رہا ہے, ہر بندہ یہ نا آپ کی جو قوت خرید ہے وہ بالکل ختم ہو رہی ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. اب سری لنکا آپ کو پتا ہے اچھا خاصا ایک لٹریسی ریٹ ہے, 100% ان کا لٹریسی ریٹ ہے. ایگزیکٹلی چھوٹا سا ملک ہے اور بڑے اچھے ماحول میں چل رہا تھا. باقی چلے اکانومی کرپل کی بیکاز آف دا کووڈ اینڈ آل دیٹ, اس کے حالات خراب ہو گئے. لیکن وہاں پہ کیا ہوا, کیا کوئی بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی, چھوڑیں پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, کیا آپ یہ چاہیں گے کہ اس نہج پہ حالات چلے جائیں پھر لوگ اپنے ہاتھ میں سارے کا سارا یہ آپ کی بات سے 100% So eventually they are feeling the آپ یہ pressure. کہہ رہے ہیں, سنیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام سڑکوں پر نکل آئے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم صرف اس وقت پولیٹیکل پلیئرز کی بات کر رہے ہیں کہ پلیئرز کون کون. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس خوف اور ڈر کی وجہ سے اب ان کے تمام جو شراکت دار ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے کہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ الیکشن کے علاوہ رستہ نہیں, کیونکہ اب جو ڈالر نیچے جا رہا ہے یہ ڈالر پولیٹیکل انسرٹنٹی کی وجہ سے ڈالر اوپر جا رہا ہے, روپیہ نیچے گر رہا ہے. میرا صرف یہ ماننا ہے کہ جس ابھی عوام کو چھوڑ مین اسٹیک ہولڈرز اور پاور پلیئرز, بروکرز کون سے اس ملک میں. سب سے بڑا بروکر اسٹیبلشمنٹ تھی آپ کی فوج, بڑی مشکل میں اس وقت کوئی سب سے بڑا بروکر تو وہی ہے نا. دو اس میں پلیئرز ہیں, بنیادی پلیئرز ہیں, ایک ہے اس وقت حکومت مرکز کی اور ایک ہے تحریک انصاف لیڈ کولیشن مسلم لیگ کا آفس میں. اب یہ تین پلیئرز ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں منورنگ سپیس نہیں ہے اس وقت. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو بھی زبردستی کچھ نہیں منوا سکتے, ادھر بھی زبردستی کچھ نہیں منوا سکتے. وہاں پر بھی حالات اس قسم کے آگے. ادھر اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس کی انٹرنل فائٹس بڑی ہیں ود ان مسلم لیگ نون. دیکھ لیں مریم کیمپ اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے حکومت لے کے دیکھے میں کہاں لا کے کھڑا کر دیا. میاں صاحب آہستہ آہستہ لوگوں کو کہتے ہیں, میں تو پہلے سے خلاف تھا کہ حکومت نہیں لینی چاہیے, جائیں سیدھا الیکشن میں. شاہد خاقان عباسی ٹائپ سارے اس کی کہہ رہے تھے انٹرنل ڈویژن. وہ اب زرداری صاحب کا ایک علیحدہ فیکٹر ہے اس سارے کے اندر. زرداری صاحب کو تو نہیں سوٹ کرتا, ان کو تو ورسٹ کیس سیناریو یہ جو ان کے پاس ہے وہ واپس آ جائے گا. لیکن وہ نون لیگ کو پکڑ کے رکھے ہوئے کہ حکومت نہیں چھوڑنی تم نے یہاں سے. سو مسئلہ یہ کہ یہ تین پاور بروکرز ہیں یا تین پلیئرز ہیں. بروکر سب سے بڑے ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ تھی, اسٹیبلشمنٹ کو سائڈ پہ کر دیں. یہ فیصلہ کر لیں کہ تحریک انصاف تو الیکشن چاہتی ہے, آج بھی ان کا اپر ہینڈ ہو جائے گا اگر وزیر اعلیٰ بن گیا. کیا مسلم لیگ نون لیڈ کولیشن ان حالات میں الیکشن میں جانا چاہتی ہے؟ اگر چاہتی ہوتی تو آپ وہ بیانات نہ دیکھتے. مجھے یہ ان کے سے بات چیت کر کے لگتا ہے, اور جو پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں سعد رفیق صاحب کی سن لیں, جاوید لطیف صاحب نے خود نہیں کی, کہا گیا جا کے پریس کانفرنس کرو, آپ نے ہمیں پھنسا دیا, مشکل فیصلے کر کے آپ نے الیکشنوں میں ہمیں دھکیل دیا. وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ کیوں آپ ہمارا ساتھ اس طرح نہیں دے رہے جس طرح آپ نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا تھا. لیکن وہ لیوریج تحریک اسٹیبلشمنٹ کی, وہ لیوریج ختم ہو گئی ہے اس ساتھ وقت. دینے کی اس وقت پوزیشن ہی نہیں نا. وہ نہ الیکشن منور کرنے کی کوشش کریں گے تو ادھر سے بھی گالیاں پڑتی ہیں, ادھر سے بھی گالی پڑتی ہیں. خان صاحب نے باقاعدہ بیانیہ بنا کے اپنی سپیس میکسیمائز کی ہے, ان کی سپیس شرک کی ہے, جو وہ یہی کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اب بات یہ آ گئی کہ کیا الیکشن پاسبلٹی ہے؟ عمران خان صاحب کی کوشش ہے الیکشنز ہو جائیں. اسٹیبلشمنٹ اب اس جگہ پہ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل ایک ہی الیکشنز کراتے ہیں. کیا مسلم لیگ نون لیڈ کولیشن اس وقت الیکشنز کے لیے تیار ہے؟ میرا نہیں خیال. چلیں وسیم سے بھی پوچھ لیتے ہیں. جی وسیم, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اچھا جی, اس وقت مجھے لگ رہا ہے وہاں پہ کوئی لوڈ شیڈنگ کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ گیا. لوڈ شیڈنگ ہو گئی جی. ہاں چلیں تو پھر انیشیٹو کون لے گا؟ اگر ڈائیلاگ کرنا بھی ہے, چلے ایوان صدر کہتے ہیں ہم فیسیلیٹیٹ کر دیں گے, یہ کیسے ہوگا وے فارورڈ؟ کیونکہ کوئی بھی اپنی پوزیشن سے اس وقت پیچھے ہٹنے کو بظاہر رائٹ ناؤ تیار نہیں ہے. نہیں, ہماری پریسائسلی وہی بات نا جو اس سے پہلے جو کاشف صاحب بھی جو کہہ رہے تھے, اور جو میں بھی عرض کر رہا تھا کہ یعنی کہ اس وقت سارے کے سارے پھنسے ہوئے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ اس نتیجے پر پہنچی بھی ہے, جو کہ ہم سب کی بھی رائے, میرا خیال ہے اس پینل میں بیٹھے ہوئے سب کی رائے ہے کہ الیکشنز کے علاوہ کوئی وے فارورڈ نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے ہم کو یہی کرنا ہوگا نا کہ ان کو اگر ٹیبل پہ بٹھائیں گے تو اس کے بعد الیکشن کی طرف جائیں گے, تو اس کے بعد کوئی ایک فریق لوزر ہوگا اور ایک فریق جیتے گا نا.
جو فریق ہارے کو کہے گا آپ نے ہمیں فرض کر لیں ایسا ایک سینیریو بناتے اور ایسا کچھ ہوتا ہے اور پی ایم ایل ان ہار جاتی ہے, وہ کہے گا جی سارے مشکل فیصلے ہم سے کروائے اور بعد میں جو ہے وہ ہمیں الیکشن میں جھونک دیا اور دیکھو یہ تو پلان ہی مسلم لیگ ان کو بدنام کرنے کا تھا. عمران خان صاحب ہار جاتے ہیں, وہ کہیں گے دیکھو انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کی اور آخری حربہ یہ تھا مجھے نکالنے کا اور چوروں کو لانے کا کہ سب کو الیکشن کے ٹیبل پہ بٹھایا, بعد میں مجھے ڈچ کیا اور دیکھو یہ الیکشن میں جو ہے وہ میرے خلاف دھاندلی ہو گئی. تو اس لیے سارے کے سارے پھنسے ہوئے. آج کی تاریخ میں میں آئی ایگری ود کاشف بھائی صاحب کہ نون لیگ اینڈ کمپنی وہ الیکشن میں جانے کے موڈ میں نہیں ہے, چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارے فیصلے تو کر لیے ہیں, اس کو وہ مشکل. وسیم ہمیں بریک لینی ہوگی, خبروں میرا خیال ہے کراچی جا کے کوئی خبریں ہیں ان لوگوں کے پاس, پھر واپس آ کے اس کو کنٹینیو کریں گے بات کو. اچھا آج عدالت کو بتائیں گے کہ آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں. تو جناب ایک بار پھر آپ کو آگاہ کریں, ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماعت دوبارہ شروع ہو گئی ہے. وقفے کے بعد سماعت کا دوبارہ آغاز ہو گیا ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ یہ سماعت کر رہا ہے. سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس روسٹرم پر آئے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ فیصلے سے قبل کچھ باتیں مد نظر رکھے. انہوں نے یہ کہا کہ 3 ماہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا معاملہ زیر بحث تھا. وکیل تحریک انصاف یہ کہتے ہیں کاف لیگ کے تمام ارکان کو علم تھا کہ کس کو ووٹ دینا ہے, اور وکیل احمد اویس کا یہ کہنا ہے کہ گزارش ہوگی الیکشن سے پہلے کا بھی سارا ریکارڈ دیکھا جائے. سپریم کورٹ تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھے. بیرسٹر علی ظفر دوبارہ روسٹرم پر آ گئے. دوسرے فریقین نے بعض عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا تھا. چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا جن فیصلوں کا حوالہ دیا گیا ان پر کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. تو اب کمرہ عدالت میں اس وقت علی ظفر روسٹرم پر آ گئے ہیں اور چیف جسٹس نے کہا ہے کہ دوسرے جو فریقین ہیں اس کیس میں انہوں نے بعض عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا تھا 63A کے حوالے سے, پارٹی لیڈر پارٹی سربراہ کے حوالے سے, جس پر علی ظفر جو کہ وکیل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جن فیصلوں کا حوالہ دیا گیا ان پر کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اس وقت فیصل جاوید تحریک انصاف کے رہنما سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کر رہے ہیں. فیصلہ آ جانا چاہیے تھا لیکن دوسری سائیڈ کو بہت زیادہ عدالت نے ٹائم دیا, موقع دیا کہ ڈپٹی اسپیکر کی جو غیر آئینی غیر قانونی رولنگ ہے اس پہ وضاحت دے دیں, بتا دیں. جس فیصلے کو بنیاد بنایا گیا اپنی رولنگ کی, اس فیصلے میں کہاں لکھی ہے وہ چیز جس کو انہوں نے بنیاد بنایا, اور پھر آئین میں کہاں لکھی ہے, قانون میں کہاں ہے وہ چیز, اس کو بتا دیں. ایک ہی چیز ہے کہ کیا پارلیمانی پارٹی نے جو انسٹرکشنز ملی, پارلیمانی پارٹی کی انسٹرکشنز, اس کے مطابق ووٹرز نے ایم پی ایس نے ووٹ دیا؟ اگر دیا تو ٹھیک ہے, اگر نہیں دیا تو پھر پارٹی سربراہ ان کے خلاف کارروائی کر سکتا. تو اس صورت میں تو انہوں نے ووٹ دیا جہاں دینا تھا, جو انسٹرکشنز تھیں, تو وہ کاؤنٹ ہونے چاہیے ووٹ. یہ ٹوٹل کیس یہ ہے. لیکن آپ نے پی ڈی ایم کے حربے آپ نے دیکھا انہوں نے کیا استعمال کرنے کی کوشش کی. پہلے یہاں وہ آئے, بیٹنگ کی, انہوں نے دلائل اپنی طرف سے دینے کی کوشش کی لیکن کوئی جواب ہی نہیں تھا, اور جب ان سے رنز نہیں بن رہے تھے تو میچ چھوڑ کر وہ بھاگ گئے, میچ چھوڑ کے بھاگ گئے. شکست نظر آ رہی ہے انہیں کہ کوئی دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں, اس لیے وہ چھوڑ کے چلے گئے. عمران خان کا ایک واقعہ آپ کو یاد کراتا ہوں. انڈیا کے ساتھ میچ ہو رہا تھا, سری کانت بیٹسمین تھے, سری کانت آؤٹ ہوتے ہیں, امپائر انہیں آؤٹ دے دیتا. سری کانت آؤٹ ہو کے جا رہا ہوتا ہے, راستے میں سر اڑا رہا ہوتا ہے کہ جی میں تو غلط ہوں. گفتگو کر رہے ہیں. اس وقت سپریم کورٹ پہ سماعت جاری ہے. اس وقت آپ کو آگاہ کریں کہ آرٹیکل 63A کے تحت منحرف ارکان کے خلاف ایکشن پارٹی سربراہ لے گا. علی ظفر جو کہ پرویز الہی کے وکیل ہیں, ان کی جانب سے کہا گیا, کہتے ہیں پارٹی سربراہ منحرف ارکان کے خلاف ڈیکلیریشن بھیجتا ہے. فریق دفاع کا کہنا ہے پارٹی سربراہ پارلیمانی پارٹی کو کنٹرول کرتا ہے. چیف جسٹس نے یہ کہا. علی ظفر کہتے ہیں آگے کہ پارٹی سربراہ کا پارٹی پر کنٹرول کا کوئی سوال نہیں ہے. پارٹی کے اندر تمام اختیارات سربراہ کے ہی ہوتے ہیں. پارٹی سربراہ کے اختیارات کم نہیں ہونے چاہیے. وکیل علی ظفر یہ کہتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 63A میں ارکان کو ہدایت دینا پارلیمانی پارٹی کا اختیار ہے. تو علی ظفر کے اس وقت دلائل جاری ہیں. انہوں نے آرٹیکل 63A کو فوکس کیا ہوا ہے. کہتے ہیں آرٹیکل 63A کے تحت منحرف ارکان کے خلاف ایکشن پارٹی سربراہ لے گا. پارٹی سربراہ منحرف ارکان کے خلاف ڈیکلیریشن بھیجتا ہے.
आर्टिकल 63A में अरकान को हिदायत देना पार्लिमानी पार्टी का इख्तियार है। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। जैसे इस मुतालिक मजीद अपडेट्स आएंगे आपको आगाह करेंगे। इस्लामाबाद जाएंगे जहां पर डिस्कशन जारी है। जी मारिया जी, बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त शुरू हो चुकी है। न्यूज़ ब्रेक पर जाने से पहले हम वे फॉरवर्ड की बात कर रहे थे, इस पे सबकी राय आ गई। अर्शद साहब, आपकी राय नहीं आई वे फॉरवर्ड की, ये डायलॉग की बात जो सदर साहब ने कहा कि भाई इनिशिएट किसी और ने करना है, फैसिलिटेट हम खुद कर सकते हैं। तो कौन करेगा? क्या इलेक्शन की डेट अगर तय भी होनी है तो वो भी कोई ब्रोकर होगा बीच में जो बैठकर उसके ऊपर कोई इत्तेफाक करवाएगा? क्या आप इसमें लेजिटिमेसी का सवाल आप बार बार कर रही थी, लेजिटिमेसी इसमें आएगी कैसे? लेजिटिमेसी वाहिद जो इस सारे सेटअप पे वो आवाम ने देनी है, और वो आनी है इंतखाबात से। इंतखाबात से भाग कौन रहे? जब 7 अप्रैल को फैसला आया था तो शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, जो कि कल वज़ीर आज़म हाउस भी इस्तेमाल हुआ इसी सुप्रीम कोर्ट पे हमले के लिए, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट, फिर बिलावल भुट्टो वो भी गए, उनकी भी चीफ जस्टिस साहब ने तारीफ़ की थी। और शहबाज शरीफ ने वहाँ कहा क्या था कि जज साहब हमें बचाएं, हम मारे जाएंगे, हम इलेक्टोरेट में कैसे जाएंगे इन हालात में। इमरान खान ने तो इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे कि ठीक है जी मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, असेंबली डिसॉल्व करता हूँ और इलेक्शन में जाते हैं फाइनल इलेक्टोरेट। किसी भी सिस्टम की लेजिटिमेसी कहाँ से आती है? आवाम से। जो काशिफ साहब ने बात की, बड़ा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस इन्होंने दिया। मसला ये है कि जो ट्रक की लाल बत्ती है या मामू बनाने वाली जो स्ट्रेटजी है वो अब काम नहीं कर रही, और उसकी वजह क्या है कि आप काशिफ को, जो काशिफ साहब सुनना चाहते हैं मामू बनाने के लिए, काशिफ को आप वो कहानी सुनाएंगे। जो खावर घुमन साहब कहानी सुनना चाहते हैं मामू ट्रक की बत्ती के पीछे, खावर को आप वो कहानी सुनाएंगे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब तो कहानियों में आते नहीं। मैं और वसीम दोनों हम मासूम लोग हैं, कोई हमें खाते में किसी में नहीं लाता कि यार चलो इनको क्या कहानियाँ बतानी है। तो ये वाली जो कहानी चलती है ना, वहाँ से अब वो जो ट्रस्ट है वो लोगों का हो गया खत्म। लेकिन चौधरी साहब का ट्रस्ट माशाल्लाह बरकरार है। बीच में उनका भी डामाडोल हुआ था ट्रस्ट, उन्होंने कहा था नहीं, उन्होंने टीवी पे कहा था कि मेरा भी इतबार उठ गया। जितनी खबरें चौधरी साहब के पास होती है, मारिया जान के चौधरी साहब को नहीं, मैं चौधरी साहब ने कहा आपका बीच में इतबार उठा था कि नहीं उठा था, बता दें आज यासिर साहब। टोटल लड़ाई कराने के चक्कर में चौधरी साहब डोंट फॉल फॉर दिस। मैं कराची से मारिया की समझ करता हूं। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, I am fond of Khavar Goman and I am very fond of Maria both. We are doing a fine job. आपका काम है कि इनकी टीम किसी तरह आपस में लड़ना शुरू कर दे। मैंने कहा चलो नस जाओ। तो अब आप उसको गलत रंग दे के और उसको ऐसे ऐसे चक्कर दे रहे हैं, क्योंकि काम ਤੁਹਾਡਾ कोई बनया नहीं, पार्टियां ਤੁਹਾਡੀਆਂ हार गई ने, लिहाजा चौधरी साहब फिर आपका ट्रस्ट खत्म हो गया है, ये बताएं। चौधरी साहब का ट्रस्ट खत्म ही नहीं हो सकता, मजीद स्ट्रेंथन हो गया। हो गया पहले तुझे लाया गलियां हो जान सुनिया, हुण इन्नियां क्राउडेड हो गई ने गलियां। ਤੁਸੀਂ जवाब नहीं दे रहे। मारिया ने ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ इल्जाम लगाया कि आपका भी ट्रस्ट खत्म हो गया था, इसका जवाब दे। ऑनेर बोला हुआ है, मैं स्ट्रांगली कंटेस्ट करता हूं चौधरी साहब, ऐसा ऑनेर बोला है चौधरी साहब। let me address my audience again. Actually, मैं फिर कहूंगा कि मुझे अगर मारिया एक दफा गलत बयानी फरमा दें कि आपने ये जो इल्जाम लगाया आपने जबरदस्त डिजाइनर सूट पहना हुआ है, ये इस्लामाबाद से लिया है कि लाहौर से, अगर ये गलत बयानी कर दे तो मेरे कागजों में उस बंदे पर कांटा लग जाता है। वो बात तो मैं उसको कभी नहीं बताऊंगा, लेकिन वंस आई कम टू दिस कि समवन हैज टोल्ड मी ए लाई बिकॉज आई डू नॉट बिलीव इन टेलिंग लाइज, तो वाइस वर्सा। तो मैं इस हिसाब से कहा, और शी इज राइट एंड शी इज राइटली कोटिंग मी, कि मेरा अब 99% सियासतदानों और दूसरों से एतमाद खत्म है। मिल गया आप लोगों को 99%। और 1% के चांसेस हमेशा रहते हैं कि किसी भी टाइम हो जाए ना। 1% 1% और 99 से नहीं हो सकता खाबर साहब। नहीं, मैं कह रहा हूं सर ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ। 1% ਦੇ ਵੀ ਸਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਂਸਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, 1% ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। लेकिन बाकी मैं अपना जो है ना मूड खराब नहीं करना चाहता। वो काशिफ और आपको पता है कि जहाँ से आया था कि अब मैंने फलां लोगों को नहीं मिलना, तो उधरों मैनू चाह की दावत आई है कि मैं और कुछ देर उसका इंतजार करना है। चलें ठीक है। अच्छा, वैसे जय साहब जो हम बात कर रहे हैं,
ہفتے 10 دن تک آپ کو کیا لگ رہا ہے ناس کہ گئے ہو پاکستانی سیاسی منظرنامہ جو آپ کو کس کروٹ بیٹھتا نظر آ رہا ہے؟ کوئی حالات آپ کو الیکشن کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بس، یا اسی آپ طرح؟ نے جو ڈسکشن کی تھی نا، لیٹ می کم بیک ٹو دیٹ. Okay. پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ اگر مجھے کہا جائے گا تو میں کوئی میز سجا کے لوگوں کی بات چیت کراؤں گا. ایک ہی ملک میں فورم ہے، جسٹ ون. پر چوئی صاحب پاکستان جی جیسے انہوں نے اس وقت پرویز لائی اور حمزہ شہباز کا معاملہ ریزالو کرایا اور الیکشن ہو گئے، اور لیکن انہوں نے خود گن دوبارہ ڈال لیا ہے. لیکن آپ کو یاد ہے یہ چیف جسٹس صاحب نے کرایا. آج بھی کیونکہ ایک پارٹی چاہتی ہے ابھی الیکشن ہو ود فار 2-3 چینجز ہیئر دیئر، دوسری فریق چاہتی ہے کہ ہم پورا وقت پورا کریں اور اس کے بعد الیکشن کرائیں. سو ان کے درمیان اگر کوئی بات کرا سکتا ہے وہ چیف جسٹس پاکستان اور ان کے فیلو ججز ہیں، اور وہیں آرمی چیف کو بھی بلا لیں، ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی، الیکشن کمشنر کو بھی، پارٹی ہیڈز کو بھی، اور جناب آپ دسو کہ تسی کی کرنا ہے. یا ان کو کہو کہ بھئی یہ $100 نیچے لے کے جاؤ، یا تمہیں سب کو میں اندر کرتا ہوں، یا فیصلہ کرو الیکشن کا اسی وقت اناؤنس کرو. کیونکہ اب راست اقدام کے بغیر، یعنی ڈائریکٹ ایکشن کے بغیر اور سٹرن ایکشن کے بغیر ان لوگوں نے بندہ کوئی نہیں بننا. پر چوئی صاحب لگتا ہے چوری صاحب نے پر چوئی صاحب نہیں سنی. پریزیڈنسی جڑے سارے رستے نے وہ تو پرائم منسٹر آفس سے ہی ہو کے گزرتے ہیں نا، وہ تو پوسٹ آفس ہے جو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر صاحب پریزیڈنٹ کی تو کہیں میں نے بات ہی نہیں کی. چیف جسٹس صاحب کا کہہ چوئی صاحب ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بینچ تبدیل کرے، متحدہ حکومت اتحاد کو تو ٹرسٹ ہی نہیں ہے. ہاں وہ تو ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس تو وہ کیسے اسلام آباد آپ کو یہاں انٹرپٹ کریں گے اور خبر دیں گے. کورٹ روم سے اس وقت علی ظفر کے دلائل جاری ہیں. آپ کو بتائیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں پارلیمانی پارٹی کی اندرونی کارروائی ایک ہی طرح چلتی ہے. برطانیہ میں بورس جانسن نے پارلیمانی پارٹی کے کہنے پر استعفیٰ دیا. علی ظفر نے اپنے دلائل میں کہا کہ پارٹی سربراہ تحریک عدم اعتماد، منی بل وغیرہ پر اراکین کو قائل کرتا ہے. پارٹی سربراہ ممبرز کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتا. پارٹی سربراہ ممبر کے انحراف کی صورت میں نااہلی کا ریفرنس بھجوا سکتا ہے، لیکن اس وقت عدالت میں یہاں یہ معاملہ متنازع نہیں ہے. یہ بات اہم ہے، اس سے پارٹی سربراہ کی اہمیت پتہ چلتی ہے. علی ظفر نے کہا کہ پھر بھی پارٹی سربراہ پارلیمانی پارٹی کی رائے کو تبدیل نہیں کر سکتا. جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ پارٹی لائن پارلیمانی پارٹی دیتی ہے، فرد واحد نہیں. علی ظفر نے کہا پارلیمنٹ نے اسی لیے پارلیمانی پارٹی سربراہ کا کردار الگ الگ بیان کیا ہے. جسٹس اعجاز الحسن کہتے ہیں یہ واضح ہے کسی ممبر پارٹی پالیسی پر ووٹ نہیں دیتا تو استعفیٰ دے کر دوبارہ آ جائے. یعنی یہ واضح ہے کہ کوئی ممبر پارٹی پالیسی کے پر ووٹ نہیں دے گا تو وہ استعفیٰ دے کر دوبارہ آ جائے. جبکہ علی ظفر کے دلائل جاری ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ پوری دنیا میں پارلیمانی پارٹی کا ایک ہی طریقے سے طریقہ کار ہوتا ہے. انہوں نے برطانیہ کا حوالہ دیا اور برطانوی پرائم منسٹر بورس جانسن کا حوالہ دیا کہ انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے کہنے پر استعفیٰ دیا. پارٹی سربراہ تحریک عدم اعتماد، منی بل وغیرہ پر اراکین کو قائل کرتا ہے. پارٹی سربراہ ممبرز کو ڈکٹیشن نہیں دیتا ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹی سربراہ ممبر کے انحراف کی صورت میں نااہلی کا ریفرنس تو بھجوا سکتا ہے، لیکن اس وقت عدالت میں یہ معاملہ متنازع نہیں ہے. یہ بات اہم ہے کہ اس سے پارٹی سربراہ کی اہمیت پتہ چلتی ہے. پھر بھی پارٹی سربراہ پارلیمانی پارٹی کی رائے کو تبدیل نہیں کر سکتا. پارٹی لائن پارلیمانی پارٹی دیتی ہے، فرد واحد نہیں. یہ جسٹس اعجاز الحسن کا کہنا تھا. پارلیمنٹ نے اسی لیے پارلیمانی پارٹی اور سربراہ کا کردار الگ الگ بیان کیا ہے. علی ظفر کے دلائل اس وقت جاری ہیں. جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ پارٹی لائن پارلیمانی پارٹی دیتی ہے، فرد واحد نہیں دیتا. تو آرٹیکل 63A کی مزید یہاں پر تشریح ہو رہی ہے اور علی ظفر جو کہ چودھری پرویز الہی کے وکیل ہیں ان کی جانب سے دلائل جاری ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پارٹی سربراہ کا کیا رول ہوتا ہے اور پارلیمانی پارٹی کیا کردار ادا کرتی ہے. تو اسی حوالے سے انہوں نے یہاں پر یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ پارٹی سربراہ ممبرز کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتا. پارٹی سربراہ تحریک عدم اعتماد، منی بل وغیرہ پر اراکین کو قائل کرتا ہے. برطانیہ کا انہوں نے حوالہ دیا کہ بورس جانسن نے پارلیمانی پارٹی کے کہنے پر استعفیٰ دیا. پھر ساتھ ہی وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بات بھی اہم ہے کہ پارٹی سربراہ پارلیمانی پارٹی کی رائے کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے، جس پر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ پھر بھی پارٹی سربراہ کی جو اہمیت ہے اس سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ پارٹی لائن پارلیمانی پارٹی دیتی ہے، فرد واحد نہیں.
پارلیمنٹ نے اس لیے پارلیمانی پارٹی اور سربراہ کا کردار الگ الگ بیان کیا ہے۔ یہ واضح ہے کہ کسی پارٹی کا جو ممبر ہے وہ پالیسی پر ووٹ نہیں دیتا تو استعفیٰ دے کر دوبارہ آ جائے۔ جسٹس اعجاز کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں۔ تو 3 رکنی بینچ یہ کیس کی سماعت کر رہا ہے اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف یہ درخواست ہے جس پر سماعت جاری ہے، اور ساری صورتحال کے حوالے سے اس وقت علی ظفر کے دلائل جاری ہیں جن سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہم ہیڈ لائنز کے ساتھ۔